یہ قائدین آپس میں مل کر لوگوں کے مسائل حل نہیں کریں گے. اب اگر میں ان کو یہ بتاؤں کہ بگلیار ڈیم جو بنا ہے کشمیر میں، بگلیار، میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں، وہ سارا پاکستان کا پانی جو ہے وہ قبضے میں کر لیا انہوں نے. اگر یہ جماعتیں آپس میں ملیں اور ان چھوٹے چھوٹے پرابلمز کی طرف آئیں، آپ کو پتہ ہے 2025 میں پاکستان جو ہے وہ ایتھوپیا بن جائے گا اگر ہم نے انڈیا کے ساتھ بات نہ کی پانی کے مسئلے پہ. ہم اس طرف تب ہی جائیں گے جب ہمارا آپس میں اتحاد ہوگا. آج مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے، بجلی کا مسئلہ ہم حل کریں. ہم نے IMF سے قرضے لے لیے، پھر دوبارہ قوم کو مقروض کر دیا، اس کا کوئی راستہ نکالیں. ایک پالیسی بنی. گندم آج الحمدللہ ملک میں ہے، کل گندم مل ہی نہیں رہی تھی، یوکرین کا گندم جو تھا وہ لوگوں کو کھلائی جا رہی تھی. یہ تبھی ممکن ہوگا جب اپوزیشن اور گورنمنٹ، جہاں تک شہباز شریف صاحب کا اور وزیر اعظم کا آپس میں ملنا ہے، حکومتی سطح پر یہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، اور یہ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے یہ ہو رہی ہیں. اور میں اس چیز کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کی اور ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی. اس سے جمہوریت کو دوام ملے گا اور میثاق جمہوریت پر یہ پابند ہوں گے اور آمریت کے خلاف. اب قوم کو یہ پتہ ہے کہ یہ دونوں ملے ہیں. ایک سوال اور جو تھا میں چاہوں گا آپ کو اس کلیریفیکیشن انہوں نے اٹھائی تھی، وہ یہ تھی کہ ناظمین کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناظمین کا نظام جو ہے اس کو برخاست نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک اور ویو بھی ہے خالد صاحب، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آلریڈی جو ہے MPAs موجود ہیں، MNAs موجود ہیں، اور ایک ڈائیکاٹمی سی شروع ہو گئی ہے جس کو روکنے کے لیے جی میں یہ بتاؤں. دیکھیں، ہم نے اگر آپ جنرل نقوی کو اسٹڈی کریں، ان کو کور کمانڈر نہیں بنایا گیا، لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا، مگر ان کو فوج نے کور نہیں دی. ایک شخص کو فوج کور نہیں دے رہی ہے اور پرویز مشرف صاحب جنرل نقوی صاحب کو اٹھا کے پورے ملک کا نظامت کا نظام ان کے حوالے کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا نظام مجھے دے دو تاکہ جس سے ملک چلے. ایک شخص کور نہیں کمانڈ کر سکتا، اس کا دیا ہوا نظام بری طرح پھیل ہوا. اور یہ وہ نظام تھا، یہ صرف اور صرف پرویز مشرف نے اپنی ایک نیچے پارٹی بنائی تھی. پرویز مشرف نے ایک تنظیم نو کے لیے اس کو بار بار کیا تھا. اب ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ جب جنرل الیکشن ہو تو اس کے ساتھ لوکل باڈیز کا الیکشن ہونا ضروری ہے. اس کی کوئی پروویژن اگر آپ ہمیں دے دیں، جو نظامت کا انہوں نے نظام دیا ہے، ہمارے ملک میں یہ نہیں چل سکا، یہ فلاپ ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں، زلزلہ آیا، 60 ارب روپیہ آیا ہمارے ڈسٹرکٹ مانسرا کے اندر، اور ضلعی ناظم اور ضلعی نائب ناظم اور ناظمین کے گھروں میں آج بھی کمبل اور رضائیاں یہ چیزیں وہاں سے مل رہی ہیں. اور زلزلے والے باہر کھلے آسمان کے نیچے. آج کشمیر میں فون کریں کہ کیا ان کو ملا. اس کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں مگر زلزلہ تو ان پہ آیا نا. ہاں، تو پھر ناظر نہیں تھے، آپ ایک نظام کو کر رہے ہیں، آپ کی اپروچ وہاں تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مانسرا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر 193 پلاٹ ناظمین نے بیچے، اس میں ضلعی ناظم اور ضلعی نائب ناظم اور پیپلز پارٹی کا ایک منسٹر فوڈ 2.5 ارب روپیہ کھا گئے. اگر یہ نظام ہے جہاں غریبوں کا خون چوسا جائے، ابھی تو ان کا وقت ختم ہو رہا تھا. یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے، ہم آف کورس اس کو کلیریفائی تبھی کر سکتے ہیں، اس کو ریفائن کر کے پیش کریں گے. منسٹر فوڈ صاحب خود اپنے آپ کو کلیریفائی کر سکیں. وی ول ٹرائی ٹو ڈو دیٹ ان نیکسٹ پروگرام. ہمارا انفارچونیٹ وقت ختم ہو گیا. ویورز، لندن سے ہم یہ پروگرام لے کر آ رہے ہیں. یہاں پہ رہنے والے پاکستانی، یہاں کے برطانوی شہری، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی صورتحال کو. اور آج کے پروگرام میں خالد محمود MP جو برطانیہ کے پارلیمنٹ کے رکن ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی. کیپٹن صفدر صاحب جو کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے رکن ہیں، ان سے ہماری بات ہو رہی. اسلام آباد میں ہم نے بات کی عرفان صدیقی سے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں برطانیہ میں موجود پاکستانیوں سے بھی اور یہاں کی اہم سیاسی شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے on these special programs on Insight with Javed Malik from London. Until next time, it's me, Javed Malik, saying Allah Hafiz.